ہر معاملے میں اللہ کو نرمی پسند ہے۔ تو ناظرین اکرام، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نرمی اور شفقت نہ چھوٹے، نرمی کے ساتھ تعامل کریں، ان کے مسائل کو سنیں اور سمجھیں اور اسے صحیح معنوں میں نرمی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بسا اوقات بچوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں بچے شرارت کر رہے ہیں یا بچے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، بچے شور و غل کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ناظرین اکرام ان کے مرحلے کا حصہ ہے وہ۔ اب سوچئے سنجیدگی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے کام کرنا، اپنی جگہ پر رہ کر کے خدمت کرنا، یہ بڑوں کا کام ہے۔ چھوٹے بچوں کے پاس نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنی سمجھ بوجھ ہے، نہ اتنی طاقت ہے ان کے پاس۔ ان کا جو مرحلہ ہے طفولت کا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ ہی یہ ہے کہ اس میں وہ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سامان بھی توڑتے ہیں، گھر کو بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ان کے مرحلے کا حصہ ہے۔ جیسے بڑے ہوں گے تو وہ نہیں، کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں کرے گا الا ہے کہ مجنون ہو وہ، کیونکہ اس مرحلے سے وہ نکل چکا ہے۔ اور وہ جب تک اس مرحلے میں ہیں اس کی رعایت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ناظرین اکرام، اس میں نرمی اختیار کرنا۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً ہم انہیں تنبیہ کریں، انہیں سمجھائیں، جیسے آگے بتاؤں گا میں، لیکن نرمی ہمارے اصول میں شامل ہونا چاہیے، یعنی اس مرحلے کا خیال ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات کہتی ہیں کہ جب ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، وہ کم عمر تھیں، تو اپنے گھر کے اندر انہوں نے کچھ کھلونے رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ وہ کھیل رہی ہیں اس سے، لیکن اللہ کے نبی کبھی اسے نہیں روکتے۔ آپ نہیں کہتے کہ تم میری بیوی ہو، امہات المؤمنین میں سے ہو، ام المؤمنین میں سے ہو، نبی اور رسول کی بیوی، تم کیسے کھیل رہی ہو؟ اللہ کے نبی کبھی نہیں کہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے کے بعد امت کے مردوں کو، شوہروں کو کہتی ہیں کہ جب تم کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتے ہو تو اس کے کم سن کم عمر ہونے کے جذبات کا خیال رکھو۔ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو پختہ عمر عورتوں کے اندر نہیں، جو ہوتی ہے ان کے اندر نہیں ہے، اور جو ان کے اندر ہے پختہ عمر عورتوں کے اندر نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسی ضد یا بسا اوقات حد سے زیادہ غیرت کا اظہار کرنا، یا کھیل کود یا ہنسی مذاق یا زبان سے ایسی چیزوں کا نکال دینا، تو اس عمر کے مرحلے کا خیال کرو۔ حضرت عائشہ تو بڑی عورتوں کی عمر کے مرحلے کا خیال کرنے کا حکم دیتی ہیں، کیونکہ رسول نے ایسے ہی کیا تھا ان کے ساتھ۔ اب سوچیے اللہ کے نبی کتنے اخلاق والے تھے، آپ اس کا خیال کر رہے ہیں۔ چونکہ کم عمر ہیں، ان کی سہیلیاں آتی تھیں حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے گھر آس پاس، ان کی سہیلیاں آتی تھیں، اللہ کے نبی اس کا خیال کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے اس مرحلے کا خیال کریں بچوں کے۔ وہ بچوں کا مرحلہ اپنی کرسیوں پر سنجیدگی سے بیٹھ کر کے پڑھنے کا مرحلہ نہیں ہے۔ بچپن کھیل کود اور اسی طرح چیخ و پکار بھاگ دوڑ کر کے گزارا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم انہیں بتائیں گے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، ان کا اپنا بھی نقصان نہ ہو، کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، اور اسی طرح گھر کا نقصان نہ ہو۔ یہ چیزیں ہم انہیں بتائیں گے، انہیں سمجھائیں گے۔ لیکن ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کی طرح بیہیو کریں، بڑوں کی طرح ان کا رہن سہن، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر گھر میں جو بزرگ ہیں، جو بڑے عمر کے ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، انہیں چاہیے اللہ سے ڈریں۔ یہی بات مسجدوں کا بھی حال ہے کہ مسجدوں بچے آتے ہیں، بسا اوقات شرارت کرتے ہیں، بسا اوقات آواز کرتے ہیں، لوگ چھڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کیسے کر دیا؟ ایسے لگتا ہے گویا کہ بچہ توہین کر رہا ہے قرآن کی، توہین کر رہا ہے مسجد کی۔ میرے بھائی، وہ اللہ کے دین کے مکلف ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا، ملائکہ لکھتے نہیں ہیں نیکی اور برائی ان کی گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے مکلف نہیں ہے تو آپ کیوں اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں؟ بلکہ بعض اہل علم سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو شور مسجد میں ہوتا ہے، وہ شور ہمیں اس سے پسند ہے کہ وہ کل بڑے ہو کر کے مارکیٹوں میں جا کر کے اور فحاشی کے اڈوں پر جا کر چیخ ماریں۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ مسجدوں میں ان کے شور کو برداشت کرو، محبت کرو، ان کو لے کر آتے رہو مسجدوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ اللہ کے گھر میں ہیں، دھیرے دھیرے تربیت ہو جائے گی ان کی۔ تو ناظرین اکرام، ایک پہلو ہے رفق کا، نرمی اور لین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 303، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی گھر کا بھلا کرنا چاہتا ہے، خیر دینا چاہتا ہے، ان کے دلوں میں نرمی ڈالتا ہے۔